أنا أؤمن بعلو الله جل وعلا، علو الذات والمكانة، وأثبت صفات الله جل وعلا كما وردت في الكتاب والسنة من غير تشبيه ولا تعطيل ولا خوض في الكيفية على منهج أهل السنة والجماعة. شمائل ندوی نے عربی چینل پہ جا کر کے یہ بھی بیان دے دیا کہ جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں بدعتی ہوں تو میں اس بات سے برات کا اظہار کرتا ہوں، میں بدعتی نہیں ہوں، میں اسماء و صفات کو، اللہ کی صفات کو مانتا ہوں، میں اہل سنت کے والجماعت کے عقیدے پر ہوں. شمائل ندوی کے اندر کیا بدعت ہے اب انہوں نے چھپا لی. وہ سعودی عرب کے دورے پر ہیں اور سعودی عرب کے اندر وہ سلفی علماء سے بھی ملاقات کر رہے ہیں اور فوٹو ڈال رہے ہیں فیس بک پر، اور اخوانی علماء سے بھی مل رہے ہیں. تو سلفیوں سے ملنا تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی سیاست ہے، لیکن دوسرے جو لوگ ہیں ان سے آپ مل رہے ہیں تو وہاں آپ کی اصلی محبت کا اور اصلی رجحان کا پتہ چلتا ہے کہ جو یہاں پر آپ جن لوگوں کے ساتھ تھے انہی کے ساتھ وہاں بھی ہیں. ہم نے تو ان کے متعلق جو تنقید کی تھی وہ دو وجوہات سے کی تھی. پہلی وجہ یہ تھی کہ شمائل ندوی نے مناظرہ کرنے کے لیے جس شخص کو اپنا استاذ بنایا وہ ڈاکٹر یاسر ندیم واجدی ہیں، جو کہ ایک نمبر کے دیوبندی ہیں، قاسمی ہیں اور وحدت الوجودی اور صوفی ہیں. آپ نے استاد بنایا ایک قاسمی دیوبندی ماتریدی صوفی کو، تو یہ آپ کی غلطی ہے. تو ہم تو آپ کو نہیں جانتے تھے، آپ کے استاد کو دیکھ کے آپ نے بتا دیا، آپ کو آپ کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ آپ بھی انہی کی طرح ہیں. ایک تو ہم نے اس لیے مناظرہ ان کے پر تنقید کی. دوسری تنقید ہم نے اس لیے کی، امام اوزاعی فرماتے ہیں من ستر عنا بدعته لم تخفى علينا الفته. جو شخص ہم سے اپنی بدعت کو چھپا لے تو چھپا لے، کیا ہوا، چھپا سکتا تو چھپا لے، لیکن اس کی محبت کس سے ہے، اپنی الفت نہیں چھپا سکتا. کس سے محبت کرتا ہے، کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کن سے ملتا ہے، وہ نہیں چھپا پائے گا. امام عبداللہ بن مبارک نے کہا اسی بات کو دوسرے لفظوں میں، من خفیت علینا بدعتہ، جس کی بدعت ہم سے چھپ گئی، ممکن ہے چھپ جائے، ہم نہ پتہ لگا پائیں کہ اس کے پاس کون سی بدعت ہے، لم تخفى علینا الفتہ، تو اس کی محبت کا حلقہ یاراں ہم سے نہیں چھپے گا. کن سے محبت کرتا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے، اس وقت ایک بات آ گئی ہے تو میں کہہ دوں. اس وقت ابھی کچھ دنوں پہلے جو مناظرہ ہوا ہندوستان کے ایک بڑے لیول پر جو پوری دنیا میں مشہور ہوا، مولانا شمائل ندوی کا مناظرہ ایک ملحد کے ساتھ، ٹھیک، ہمارے اہل حدیثوں کی ایک بڑی جماعت اور نوجوانوں کا بڑا طبقہ شمائل ندوی کی مدح سرائی میں لگ گیا. شمائل ندوی نے عربی چینل پہ جا کر کے یہ بھی بیان دے دیا کہ جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں بدعتی ہوں تو میں اس بات سے برات کا اظہار کرتا ہوں، میں بدعتی نہیں ہوں، میں اسماء و صفات کو، اللہ کی صفات کو مانتا ہوں، میں اہل سنت کے والجماعت کے عقیدے پر ہوں. چلیے بھائی، مان لیا. شمائل ندوی کے اندر کیا بدعت ہے اب انہوں نے چھپا لی. ٹھیک، ہم نے تو ان کے متعلق جو تنقید کی تھی وہ دو وجوہات سے کی تھی. پہلی وجہ یہ تھی کہ شمائل ندوی نے مناظرہ کرنے کے لیے جس شخص کو اپنا استاذ بنایا وہ ڈاکٹر یاسر ندیم واجدی ہیں، جو کہ ایک نمبر کے دیوبندی ہیں، قاسمی ہیں اور وحدت الوجودی اور صوفی ہیں. ٹھیک، جب آپ نے استاد بنایا ایک قاسمی دیوبندی ماتریدی صوفی کو تو یہ آپ کی غلطی ہے. تو ہم تو آپ کو نہیں جانتے تھے، آپ کے استاد کو دیکھ کے آپ نے بتا دیا، آپ کو آپ کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ آپ بھی انہی کی طرح ہیں. ایک تو ہم نے اس لیے مناظرہ ان کے پر تنقید کی. دوسری تنقید ہم نے اس لیے کی کہ آپ نے مناظرہ کرتے وقت جو میتھڈ اپنایا، مناظرے میں جو دلیلیں دیں وہ دلیلیں علم کلام سے دیں. آپ قرآن و سنت کی دلیل نہیں دے رہے تھے، پہلے تو قرآن کی دینا چاہیے تھی، نہیں دی. چلیے آپ نے کہا کہ ملحد کیا مانے گا میرے قرآن کو، تو عقل سے دلیل دینی چاہیے. عقل سے، عقل ممنوع نہیں ہے، عقل ممنوع نہیں ہے. عقل دل تو قرآن کے اندر بھی ہے. آپ قرآن کی آیت پڑھتے
اور کہتے کہ دیکھیے یہ عقلی دلیل میرے قرآن میں آئی ہے اور میں آپ سے عقل کی والی بات پوچھوں گا مگر میں قرآن پڑھتا ہوں. آپ پڑھتے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. پہلے یہ سناتے کہ ہمارے قرآن سے میں دلیل قرآن کے لفظوں سے دینے کے بجائے اس کے معنی سے دلیل دے رہا ہوں کیونکہ وہ معنی عقلی دلیل ہے. تو بتاتے آپ کہ اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم لوگ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے بن گئے ہو؟ ایسی پیدا ہو گئے؟ تمہیں کسی بنانے والے نے خالق نے پیدا نہیں کیا؟ ام هم الخالقون، یا تم نے خود کو پیدا کر لیا ہے یا ان لوگوں نے خود کو ہی پیدا کر لیا؟ یہ دلیل عقلی بات ہے. یہ بات عقلی ہے کہ یہ موبائل ہے یہ خود سے نہیں بنا، اور نہ ایسا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا بنانے والا کوئی نہ ہو، کوئی نہ کوئی ہے اس کا بنانے والا. ظاہری طور پہ انسان ہی ہے کہ اس نے چینج کر کے بہت ساری دھاتوں کو اور بہت ساری چیزوں کو اس میں ڈال دیا. تو مراد یہ کہ کوئی بھی چیز بغیر بنانے والے کے نہیں بنتی، ہر چیز کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے. اور نہ کوئی چیز خود کو بناتی ہے. کیوں؟ کیونکہ خود کو بنانے کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب وہ نہیں تھی تو خود کو کیسے بنائے گی؟ خود کو بنانے کے لیے پہلے اس کو پیدا ہونا پڑے گا پھر بنائے گی. تو جب پیدا ہو چکی تو کس کو بنائے گی؟ اور پیدا کیسے ہو گئی جب کوئی نہیں ہے بنانے والا؟ تو یہ ایسی دلیل ہے کہ اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا. اس کو ہم قرآن کی قرآنی و عقلی دلیل کہتے ہیں. تو قرآن نے تو عقلی دلیلیں پیش کی، اور بھی دلیلیں پیش کی قرآن نے. آپ عقلی دلیلیں پیش کرتے کوئی حرج نہیں تھا. یہ دلیل تو اتنی خطرناک ہے، خطرناک ہمارا ملحد کے لیے خطرناک ہے کہ اگر ملحد اس پر غور کر لے تو اللہ کی قسم اس کا الحاد اسی دلیل ایک ہی لفظ سے ختم ہو جائے گا. جبیر بن مطعم ایک صحابی ہے. جبیر بن مطعم جس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اس وقت یہ آیت سنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرات کر رہے تھے قرآن کی سورہ طور کی کسی صلاۃ میں مغرب میں غالباً. تو یہ والی آیت گزری ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. اللہ نے دونوں باتیں کہی کہ کیا یہ خود بغیر کسی بنانے والے کے بن گئے ہیں، یا انہوں نے خود کو پیدا کیا ہے، یا آسمان و زمین کو انہوں نے بنایا ہے. بل لا یوقنون، بلکہ حقیقت تو یہ کہ یہ یقین نہیں کرنا چاہتے ہیں. جبیر فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت سنی، عربی تھے، عقل مند تھے، قرآن کو سنتے ہی سمجھ گئے. کہتے ہیں میں نے جب یہ آیت سنی تو سن کر کے میرا دل دھڑکنے لگا اور مجھے ایسا لگا کہ کاد قلبی یطیر، اور بعض لفظوں میں ہے کہ ینخلع، مجھے لگا میرا دل پھٹ پڑے گا، نکل کے بھاگ جائے گا میرے سینے سے. اتنا پر اثر، اتنا تیز اس کا اثر ہوا دل پر کہ یہ بات تو جھنجھوڑنے والی ہے کہ کون سی غفلت میں پڑے ہو تم، خود سے بن گئے ہو یا کسی نے بنایا ہے؟ جب کسی نے بنایا تو کسی مقصد سے بنایا ہوگا نا. تو جس نے بنایا اس کی بات ماننی چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے. بنایا کسی اور نے، عبادت کسی اور ہی کرتے ہو، سارا کا سارا معاملہ اسی سے ختم ہو جاتا ہے. شرک بھی ختم، الہاد بھی ختم، ایک دلیل سے. قرآن کا معجزہ ہے یہ. تو مولانا شمائل ندوی نے کیا کیا؟ قرآن کی دلیل دینے کے بجائے جو عقلی دلیل بھی، علم کلام جو متکلمین نے، جہمیہ نے، معتزلہ نے، اشاعرہ نے، ماتریدیہ نے، یہ وہ نام ہے جن کی وضاحت چاہیے، یہ وقت نہیں ہے کہ میں اس کی وضاحت کروں کہ یہ کون کون سے لوگ تھے. ان لوگوں نے اپنی عقلوں سے، یونان کے فلسفے سے، ارسطا تالیس جس کو ایرسٹوٹل کہتے ہیں انگلش میں، ارسطا تالیس کے فلسفے سے، اس کی لکھی ہوئی منطق سے، یہ علوم کی کتابیں ہیں، فلسفہ، منطق، لاجک جسے کہتے ہیں، ان کتابوں سے ان متکلمین نے ایک علم بنایا، علم العقیدہ. اور اسلام کا دفاع کرنے کے لیے، اس کو استعمال کرنے کے لیے من گھڑت اصول اختیار کیے، عقل کے من گھڑت اصول، عقل کے من گھڑت اصول. تو ان من گھڑت اصولوں سے کیا کیا انہوں نے؟ یہ دلیلیں تیار کی جس کا نام علم الکلام رکھا گیا.
اور اس علم الکلام کی کتاب شرح عقائد نصفی کے نام سے دیوبند میں پڑھائی جاتی ہے اور بریلی کے بھی تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، کیونکہ سب ماتریدی ہیں۔ انہوں نے اس علم کلام کی کتاب سے اور علم کلام سے دلیل دی اور علم کلام کو پروموٹ کیا کہ علم کلام کے بغیر ملحد کا سامنا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا اعتراض اس پر تھا، لہذا بہرکیف اب کیا ہوا، مولانا شمائل ندوی نے اپنے آپ کو چھپانا شروع کر دیا۔ ابھی وہ سعودی عرب کے دورے پر ہیں اور سعودی عرب کے اندر وہ سلفی علماء سے بھی ملاقات کر رہے ہیں اور فوٹو ڈال رہے ہیں فیس بک پر، اور اخوانی علماء سے بھی مل رہے ہیں۔ تو سلفیوں سے ملنا تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی سیاست ہے، لیکن دوسرے جو لوگ ہیں ان سے آپ مل رہے ہیں تو وہاں آپ کی اصلی محبت کا اور اصلی رجحان کا پتہ چلتا ہے کہ جو یہاں پر آپ جن لوگوں کے ساتھ تھے انہی کے ساتھ وہاں بھی ہیں۔ حسن حسینی جو بحرین کا اخوانی ہے وہ ان کو لے کے گھوم رہا ہے، اور عائز قرنی اور ان جیسے لوگوں سے ملاقاتیں کر کے جو اخوانیوں کے بڑے سرغنے ہیں ان کے ساتھ، جو سروریوں کے سرغنے ہیں ان کے ساتھ مل کر کے یہ کیا ہے، اپنے فوٹو کھچا رہے ہیں اور اب لوگوں کو جواب دینے کے لیے سلفی علماء سے ملاقات کر لی۔ تو بھیا سلفی علماء کبھی کبھی آپ کو نہیں بھی جانتے ہیں آپ کون ہیں، تو آپ کے ساتھ بیٹھ گئے وہ، اور جو سروری ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ وہ دکھاوے کے سلفی ہوتے ہیں اور اندر سے اخوانی ہوتے ہیں۔ تو آپ بھی سروریوں والا کام کر رہے ہیں، دکھاوے میں سلفیوں کے ساتھ جا رہے ہیں اور حقیقت میں آپ اخوانیوں کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو یہ تھا خلاصہ خوارج کا اور خوارج کو پہچاننے کا کہ آپ خوارج کو کیسے پہچانیں گے، اور کسی بھی انسان کے منہج کو اور اس کے طریقے کو پہچاننے کا آسان طریقہ ہے، اگر اس کی بات سے کوئی بدعت آپ کو سننے نہ ملے، اس کی کتاب میں، اس کی تقریر میں اگر کوئی غلط بات سننے نہ ملے، تو پھر آپ دیکھو کہ وہ کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، تو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ شخص کس منہج کا ہے۔ تو اب جو آدمی دونوں سے ملے، سلفی سے بھی اور اخوانی سے بھی، تو سمجھ لیجیے کہ وہ پکا سروری ہے، تحریکی ہے، اخوانی فکر کا ہے، جماعت اسلامی کی فکر کا ہے۔ اور یہاں تو معلوم ہی ہے مولانا شمائل ندوی ایسائیوں کے جو اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن، جو جماعت اسلامی کا ایک شعبہ ہے اسٹوڈنٹس کا، ایسائیوں کے پروگراموں میں جاتے ہیں، بات ختم ہو گئی، تو اس سے زیادہ اور دلیل بڑی کیا ہوگی اخوانی ہونے کی اور جماعت اسلامی ہونے کی اور سروری ہونے کی۔ آپ پیچھے ماتریدی ہو نہ ہو، آپ صوفی ہو نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ اہل حدیث بھی ہیں کسی طریقے سے، بولنے کے اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، اختیار سے، دکھاوے میں، ظاہری طور میں اگر اہل حدیث بھی ہیں، لیکن آپ ان لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں، تو آپ سروری اور اخوانی کہلائیں گے، اور یہ ہمیں پہچاننے کے لیے کافی ہے۔